اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. عزیزان کرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 برس کے تھے تو وہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام کے سفر پر نکلے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے مگر اپنے چچا سے بار بار آنے کا اصرار کیا، جس کی وجہ سے چاچا ان کو اپنے ساتھ سفر پر لے گئے. اس سفر میں ایک عیسائی عالم سے ملاقات ہوئی جس کا نام بحیرہ تھا. جیسے کہ میں نے ابتدا میں بتلایا کہ اہل کتاب یعنی جو گزشتہ کتابیں آسمان سے اتری ہیں اور جن قوموں کو وہ کتابیں دی گئی ہیں، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جیسے کہ کوئی باپ اپنے بچے کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے. اب چونکہ وہ ایک نیک عالم تھا، اس نے سوچا کہ اگر یہ یہاں سے اور آگے بڑھے تو یہودیوں کو برداشت نہ ہوگا، کیونکہ میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولاد تھی، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام. اب یعقوب علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نبیوں کو بنی اسرائیل میں اتارا ہے. اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے. تو چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عربی النسل تھے، یعنی آ کر انہوں نے عرب میں قیام کیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے غالباً مصر وغیرہ جا کر وہاں پر قیام کیا. تو کہنا یہی تھا کہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے تھے جیسے کہ ایک باپ اپنے بچے کو جانتا ہے. دیکھیے، پہلا سفر اور بحیرہ کی ملاقات. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12-13 برس کے ہوئے تو ابو طالب تجارت کے سلسلے میں شام یعنی سیریا، آج کے دور میں اس کو سیریا کہا جاتا ہے، کہ سفر کی تیاری فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اصرار کر کے ان کے ساتھ اس سفر میں شریک ہو گئے. راستے میں ایک مقام بصرہ تھا، وہاں عیسائی مذہب کے ایک بڑے عالم بحیرہ نامی رہا کرتے تھے. جب آپ قافلے کے ساتھ وہاں پہنچے تو بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی خوبیاں اور خاص باتیں دیکھیں جن سے متاثر ہو کر سارے قافلے والوں کی اپنے گرجا گھر میں یعنی اپنے چرچ میں دعوت کی. دعوت کے بعد ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کی حفاظت کرنا اس کی بڑی شان ہونے والی ہے. ابو طالب نے ان کی بتلائی ہوئی باتوں کی روشنی میں مناسب یہی سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں آگے نہ لے جایا جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی سے کسی کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس کر دیا. جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتلایا تھا کہ یہود و نصارہ کو عرب سے اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کی چڑ تھی. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے علاقے میں، ایسے لوگوں میں اور ایک ایسے قوم کے درمیان میں اترے ہیں جو ایک جہالت کی انتہا پر تھی. آپ اس بات کا اس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ ہر بادشاہ حکومت کر رہا تھا اور ایک دوسرے کے علاقے کو فتح کرنے کی کوششیں بھی چل رہی تھیں، مگر عرب اور جزیرۃ العرب پر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا.
نہ کبھی کوئی بادشاہ آ کر آگے بڑھا اور نہ کسی سے لڑا، بلکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جاہل قوم پر کون حکومت کر سکتا ہے۔ تب چونکہ لوگوں کا اس وقت یہ اسٹیٹس بنا ہوا تھا ان لوگوں کے درمیان میں کہ ایک جاہل قوم ہے، جن کے پاس کوئی تہذیب نہیں، جن کے پاس کوئی آداب و اخلاق نہیں، مردار کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، عورتوں کی کوئی تمیز نہیں ہے، ساری چیزیں نہیں، ہر برائی اس وقت عرب کے لوگوں میں موجود تھی، الا ماشاء اللہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہو۔ تو اسی وجہ سے وہاں کا کلچر بہت ہی خراب ہونے کی وجہ سے، اور اب چونکہ اس وقت وہاں پر ان کو ایک نچلی ذات دیکھا جاتا تھا، نچلا طبقہ سمجھا جاتا تھا، حالانکہ عرب لوگ خود کو دنیا کے مقابلے میں عرب کہتے تھے، بقیہ لوگوں کو عجمی یعنی گونگے کہا کرتے تھے، مگر عرب سے ہٹ کر دوسرے لوگوں کے اذہان میں، دوسرے لوگوں کے نظریات کے مطابق وہ انتہائی جاہل قسم کی قوم تھی، شعر و شاعری جن کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ بہرحال تو اس وجہ سے یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چڑا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اس بحیرہ عالم سے ملاقات کی تفصیل ہم اگلے پارٹ میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔